السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور ازواج زندگی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا۔ شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ کے یہاں عبادت کہلاتا ہے۔ دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ انسان اپنی ہی خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ازواج زندگی کی اہمیت۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے انسانوں کو مجرد زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم جنگلوں اور غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دو، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو۔ پس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم صرف ایک سے نکاح کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی سنتیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین یعنی انبیاء کی سنتیں ہیں۔ نمبر 1، الحیا، حیا داری، یعنی تمام انبیاء با حیا ہوا کرتے تھے۔ والعطر، والمعطر، یعنی تمام انبیاء خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ والسواک، یعنی تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ والنکاح، یعنی تمام انبیاء ازواج زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائی ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب انبیاء دین کی دعوت کا مقصد فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے ملایا کرتے تھے، مگر اولاد بیوی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتے تھے۔ گویا اس بات کو پختہ کر دیا گیا کہ ازواج زندگی سے فرار تو در حقیقت شرعی حقوق کی ادائیگی سے فرار